بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامزم چینل کے معزز دوستو السلام علیکم۔ اہل کتاب کے بقول حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پاکیزہ اولاد کی دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اسماعیل علیہ السلام کی بشارت دی۔ انہیں بیت المقدس میں رہتے ہوئے 20 سال گزر چکے تھے لیکن اب تک اولاد نہیں تھی۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کی، اے ابراہیم، اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد سے نہیں نوازا، آپ میری خادمہ ہاجرہ کے پاس جائیں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اس کے بطن سے اولاد دے۔ سیدہ سارہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنی خادمہ ہاجرہ ہبہ کر دی۔ آپ اس کے پاس گئے اور وہ اللہ کے فضل و کرم سے حاملہ ہو گئی، لیکن جو ہی حضرت ہاجرہ بی بی کو حمل کی گرانی محسوس ہوئی تو وہ اپنی ملکہ پر ٹھٹھا و مذاق کرنے لگیں اور ان کو اپنے سے کمتر سمجھنے لگیں۔ حضرت سارہ نے اپنی خادمہ سے حسد کیا اور حضرت ابراہیم سے شکایت کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں جواب دیا، سارہ جیسی تیری مرضی ہو ویسا ہی کر۔ حضرت ہاجرہ ڈر گئیں اور وہاں سے بھاگ گئیں۔ آخر وہ ایک کنویں کے پاس جا رکیں۔ وہاں حضرت ہاجرہ کے پاس ایک فرشتہ آیا اور ان سے کہا، ڈریے نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے بطن کے اندر موجود بچے کو ذریعہ خیر بنائے گا۔ فرشتے نے انہیں واپس ہو جانے کو کہا اور بشارت دی کہ تیرے بیٹا پیدا ہوگا اور تو اس کا نام اسماعیل رکھے گی، اور وہ تمام لوگوں سے زیادہ قوی ہوگا، اس کا ہاتھ سب پر ہوگا اور سب کے ہاتھ اس کے ساتھ ہوں گے، اور وہ اپنے بھائیوں کے تمام شہروں کا مالک بنے گا۔ اس پر حضرت ہاجرہ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ یہ بشارت آپ کے بیٹے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر منطبق ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے آج عربوں کو عزت نصیب ہے اور وہ مشرق و مغرب کے تمام ملکوں کے حکمران ہیں۔ اللہ کریم نے آپ ہی کے طفیل اس امت کو علم نافع اور علم صالح سے نوازا ہے کہ ایسا علم اور عمل کسی اور امت کو نصیب نہیں ہوا، اور توحید کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آپ کو تمام رسولوں پر فضیلت اور کمال شرف و کرامت حاصل ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی برکت اور پیغام کا کمال ہے، اور روئے زمین کے تمام انسانوں کے لیے آپ کے نبی ہونے کی وجہ سے آج عربوں کو وہ اقتدار حاصل ہے اس سے قبل کسی کو باتوقیر سیادت نصیب نہیں ہوئی۔ جب حضرت ہاجرہ واپس آئیں تو حضرت اسماعیل پیدا ہوئے۔ اہل کتاب کہتے ہیں کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک 87 سال تھی، یعنی حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش سے 13 سال قبل حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ولادت اسماعیل علیہ السلام کے وقت اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بشارت دی کہ سارہ کے بطن سے ایک بچہ پیدا ہوگا جس کا نام اسحاق ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس بشارت کو سن کر اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے اسماعیل کے بارے آپ کی دعا قبول کر لی اور میں نے اس کو برکت دی، اور میں اس کو ایک بڑی قوم بناؤں گا اور اس کی اولاد کو بہت زیادہ بڑھاؤں گا۔ اسماعیل کی اولاد سے 12 بادشاہ ہوں گے اور میں اسے ایک عظیم قوم کا سردار بناؤں گا۔ یہ بشارت بھی اسی امت ازمیہ کے متعلق ہے۔ 12 بادشاہوں سے مراد 12 خلفائے راشدین ہے جن کی بشارت حدیث پاک میں بھی دی گئی ہے۔ حضرت عبد الملک بن عمر حضرت جابر بن سمرہ سے اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا 12 امیر ہوں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی بات فرمائی لیکن میں نہ سمجھ سکا، تو میں نے اپنے والد گرامی سے پوچھا کہ حضور کیا فرما رہے ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ آپ فرما رہے ہیں کہ تمام کا تعلق قریشی خاندان سے ہوگا۔ بہرحال جب حضرت ہاجرہ بی بی سے حضرت اسماعیل پیدا ہوئے تو حضرت سارہ حسد کرنے لگی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ ان ماں بیٹا کو میری آنکھوں سے اوجھل کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ اور اسماعیل کو لے کر روانہ ہوئے اور اس بیابان وادی میں انہیں چھوڑ دیا جہاں اب مکہ مکرمہ کا شہر آباد ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ان دنوں حضرت اسماعیل دودھ پیتے بچے تھے۔ جب آپ اس کو اس بے آباد وادی میں چھوڑ کر واپس ہوئے تو بی بی ہاجرہ نے ان کا دامن تھام لیا اور بولیں، ابراہیم، ہمیں قسم پرسی کی حالت میں تنہا چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموش رہے۔ جب حضرت ہاجرہ بی بی نے بار بار یہی کہا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہ دیا تو پوچھا، اے ابراہیم، کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ہاں، اور خاموش ہو گئے۔
حضرت حاجرہ نے کہا اگر یہ میرے رب کا حکم ہے تو پھر وہ مجھے ضائع نہیں کرے گا۔ شیخ ابو محمد بن ابی زید رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب النواد میں فرماتے ہیں کہ حضرت سارہ کو حاجرہ بی بی پر بہت غصہ آیا اور انہوں نے قسم اٹھائی وہ حاجرہ کے جسم کے 3 اعضاء کاٹیں گی۔ تب حضرت خلیل نے حکم دیا کہ حاجرہ اپنے کانوں کو چھنڈوائے اور ختنہ کروائے، اس طرح وہ قسم سے بری ہوں گی۔ سہیلی فرماتے ہیں کہ حضرت حاجرہ عورتوں میں سب سے پہلی خاتون ہیں جنہوں نے ختنہ کرایا، اور سب سے پہلے انہوں نے ہی کان چھڈوائے، اور سب سے پہلے انہوں نے ہی اپنا دامن لمبا کیا۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی صحیح میں بالترتیب مختلف سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا عورتیں جو آزاد بن بناتی ہیں اسے انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ سے سیکھا، کیونکہ سب سے پہلے انہوں نے ہی آزار بند بنایا تاکہ اپنا جسم سارہ سے چھپائے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام انہیں اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے آئے۔ ان دنوں حضرت اسماعیل کو آپ دودھ پلا رہی تھیں، یہاں تک کہ آپ نے انہیں بیت اللہ شریف کے پاس زمزم کے قریب مسجد کی بلند جگہ بٹھا دیا۔ ان دنوں مکہ میں کوئی شخص بھی نہیں تھا اور نہ وہاں کوئی پانی کا نام و نشان تھا۔ حضرت ابراہیم نے ان ماں بیٹا کو وہاں چھوڑ دیا۔ ان کے پاس صرف ایک تھیلا تھا جس میں کھجوریں تھیں اور ایک مشک تھی جس میں پانی تھا۔ آپ علیہ السلام نے یہ سامان رکھ دیا اور واپس پلٹے۔ حضرت اسماعیل کی والدہ حاجرہ ان کے پیچھے ہو لیں اور کہنے لگیں ابراہیم اس وادی میں آپ ہمیں چھوڑ کر کہاں جانے لگے جس میں نہ تو کوئی انسان اور نہ کوئی ضرورت کی چیز۔ حضرت حاجرہ نے بارہا پوچھا لیکن حضرت ابراہیم نے ان کی طرف پلٹ کر بھی نہ دیکھا۔ آخر اسماعیل نے عرض کی کیا آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہاں۔ حضرت حاجرہ بولی ٹھیک ہے پھر وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، اور پھر واپس بچے کے پاس آ گئیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لے گئے یہاں تک کہ سنیا کے پاس پہنچے جہاں سے وہ دونوں آپ کو نہیں دیکھ سکتے تھے۔ آپ قبلہ روح ہوئے اور ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے لگے، اے ہمارے رب، بے شک میں نے ٹھہرا دیا اپنی اولاد کو اس بے آب و گیا آبادی میں تیری حرمت والے گھر کے پاس۔ اے ہمارے رب، یہ اس لیے تاکہ وہ قائم کرے نماز، پس کر دے لوگوں کے دلوں کو کہ وہ شوق و محبت سے ان کی طرف مائل ہوں، اور انہیں رزق دے پھلوں سے تاکہ وہ شکر ادا کریں۔ تو دوستو یہیں تک تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اسی طرح کی مزید اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل اسلامزم کو سبسکرائب کریں، اپنا اور اپنے ساتھ کے لوگوں کا خیال رکھیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔